بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی آپ کی زندگی کا اہم واقعہ ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت خضر نبی تھے یا نہیں۔ بعض علماء نے آپ کو نبی مانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار لوگوں کو واعظ کر رہے تھے کہ کسی نے پوچھا، اے موسیٰ، یہ بتائیے کہ اس وقت آپ سے بڑا عالم کون ہے؟ اب چونکہ آپ نبی تھے اور اپنے وقت میں نبی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ نے جواب دیا کہ اس وقت بڑا عالم میں ہی ہوں۔ یہ جواب یوں تو درست تھا، لیکن نبوت کے مقام کے خلاف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ یعنی ایسے سوال کے جواب میں آپ کو کہنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کو ہی اس بات کا علم ہے۔ چونکہ آپ کا جواب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اس لیے وحی نازل ہو گئی، اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ جو بعض باتوں کا تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس سے ملاقات کرو۔ آپ نے پوچھا، اے باری تعالیٰ، وہ بندہ کہاں ملے گا؟ جواب ملا، ہمارے اس بندے کے ملنے کی جگہ وہ ہے جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ تم ایک مچھلی تل کر زنبیل میں رکھ لو، اس کے بعد ان کی تلاش میں نکلو۔ جس جگہ مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں چھلانگ لگا دے، وہیں ہمارا بندہ ملے گا۔ آپ نے ایسے ہی کیا، اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ سفر کے دوران ایک بند کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اس مقام پر وہ تلی ہوئی مچھلی اچانک حرکت میں آئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ مچھلی کے زندہ ہونے اور دریا میں چلے جانے کے علاوہ ایک اور معجزہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا بہاؤ روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ سی بن گئی۔ حضرت یوشع بن نون یہ عجیب ترین واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ بتانا بھول گئے۔ دونوں اس جگہ سے آگے روانہ ہوئے، پورے ایک دن اور ایک رات کا سفر طے کیا۔ دوسرے روز صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے فرمایا، ہمارا کھانا لاؤ۔ اس وقت انہوں نے کہا، وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی تو ہماری منزل تھی۔ چنانچہ فوراً وہاں سے واپس روانہ ہوئے اور اس بند کے پاس پہنچے۔ وہاں پتھر پر ایک شخص سر سے لے کے پیر تک چادر تانے لیٹا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ وہ بولے، اس غیر آباد جنگل میں سلام کہنے والا کہاں سے آ گیا؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اگر آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں تو کسی معاملے میں مجھ سے پوچھیے گا نہیں۔ اس کے بعد یہ حضرات دریا کے کنارے کنارے روانہ ہوئے۔ ایسے میں ایک کشتی آ گئی۔ انہوں نے کشتی والوں سے کشتی میں سوار ہونے کی بات کی۔ ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور انہیں سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، بول اٹھے، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے بغیر کرائے کے ہمیں سوار کر لیا اور آپ نے کشتی توڑ دی، آپ نے برا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، میں بھول گیا تھا، آپ سخت رویہ اختیار نہ کریں۔ اب آپ لوگ کشتی سے اتر کر ساحل پر چلنے لگے۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا، وہ دوسرے لڑکوں سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے اس لڑکے کے سر پر وار کیا، وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے، آپ نے ایک معصوم لڑکے کی جان لے لی، بغیر جرم کے اسے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے برائی کا کام کیا۔ حضرت خضر بولے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اب میں آپ سے کوئی بات نہیں پوچھوں گا۔ اگر میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائیے گا۔ اب پھر انہوں نے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں پہنچ گئے۔ آپ نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں یہاں ایک رات مہمان رکھ لیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اس بستی میں انہوں نے ایک دیوار دیکھی، وہ گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا، میں نے ان لوگوں سے درخواست کی تھی کہ ہمیں ایک رات ٹھہرا لیں، انہوں نے نہیں ٹھہرایا اور آپ نے ان کا اتنا بڑا کام کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بس شرط پوری ہو گئی، اب ہمارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔
اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں واقعات کی وضاحت یوں کی، اب سنیے، میں نے وہ کشتی اس لیے توڑی تھی کہ وہ چند غریب لوگوں کی تھی، اور ان اطراف میں جدھر وہ جا رہے تھے ایک بادشاہ تھا، وہ ہر بے عیب چیز کو اپنے قبضے میں لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے۔ ہم اس بات سے ڈرے کہ کہیں یہ ان ماں باپ سے سرکشی نہ کرے اور انہیں کفر میں مبتلا نہ کر دے۔ بعد ازاں اس لڑکے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لڑکی دی جو ایک نبی کی زوجہ بنی۔ اس لڑکی سے پھر نبی پیدا ہوئے۔ یہ اس لڑکے کے والدین کو صلہ ملا، اور جن لوگوں نے ہمیں مہمان نہ ٹھہرایا، اس بستی کی ایک دیوار اس لیے درست کر دی کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس دیوار کے نیچے ان لڑکوں کا مال دفن تھا۔ ان کا مرحوم باپ ایک نیک آدمی تھا، بس آپ کے رب نے اپنی رحمت سے چاہا تو دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کو پہنچ کر اس خزانے کو لے لیں، اور ان تمام کاموں میں سے کوئی کام بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اس وضاحت کے بعد حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے۔ مختلف انبیاء کے مختلف واقعات کے لیے اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کرا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ اور دلچسپ واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔